یہی ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، یعنی آج سے 60-70 سال پہلے، آج سے 50 ایک سال پہلے جب سعودی حکومت آئی تو انہوں نے اسی گھر کو مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ۔ یہ ایک تحدیث نعمت کے طور پہ، میں نے کبھی اس کا اتنا ذکر کبھی نہیں کیا، مگر آج کی رات، اس مبارک رات میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، تو 50 سال، آج سے 50 سال قبل کم و بیش سعودی گورنمنٹ نے اس گھر کو دینی مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ، اور یہ گھر گنبد خضرا کے بالکل سامنے تھا۔ اللہ کی شان دیکھی، یعنی کس جگہ وہ گھر اللہ نے بنوایا، عین اس مقام پر کہ جس کے بالکل سامنے صرف ایک چھوٹی سی گلی کی اس دیوار میں دروازہ ہے ابو ایوب انصاری کے گھر کا، اس دیوار میں باب جبریل ہے، اور باب جبریل کے ساتھ دائیں جانب آقا کا مزار اقدس ہے۔ گھر بھی اس عین مقام پہ تعمیر کروایا گیا جہاں آقا علیہ السلام نے قیام بھی کرنا تھا اور جہاں مزار اقدس گنبد خضرا بھی بننا تھا۔ باب جبریل کے بالکل سامنے اس زمانے میں یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر دار ابی ایوب ہوتا تھا۔ اب وہ جو زمانہ آپ نے دیکھا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا نا، اب وہ مسجد نبوی کے حصے میں آ گیا، مگر 1963 میں جب میں گیا تھا تو اس وقت مسجد نبوی کی توسیع نہیں تھی۔ جب میں وہاں گیا اور میری دینی تعلیم کا آغاز ہوا تو اس وقت وہ دار ابی ایوب موجود تھا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ۔ تو میں 1963 میں جب 12 سال عمر تھی تو میری دینی تعلیم کی ابتدا اس مدرسۃ العلوم الشرعیہ میں ہوئی، جو سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، آقا علیہ السلام کا گھر تھا، اس مدرسہ میں ہوئی۔ بعد میں پھر مسمار ہو گئے سارے بازار اور عمارتیں اور توسیع ہو گئی مسجد نبوی کی۔ اور مولانا ضیاء الدین مدنی، ان کا گھر باب مجیدی کے سامنے اس سمت تھا، تو انہوں نے بسم اللہ کرائی اور ان کے پاس پڑھتا تھا اور اسکول میں، اس مدرسہ میں جاتا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر تذکرے کے لیے تمام انبیاء اور تمام رسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرتے اور امت کو حضور پر ایمان لانے اور حضور کے ادب اور تعظیم و تکریم کرنے کی ترغیب دیتے رہے، تعلیم دیتے رہے۔ انبیاء اور رسل کو تو پہچان تھی ہی، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی عظمت اور نبوت اور رسالت کی پہچان اپنی کل امتوں کو کروا دی تھی۔ اب امت کے لوگ تو انسان تھے، ان کو تو پہچان تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں خواہ کوئی بھی جاندار تھا، خواہ انسان تھا، خواہ حیوان تھا، خواہ درخت تھے، شجر تھا، حجر تھا، پتھر تھے، کائنات کی تمام حیوانات کو، نباتات کو، شجر و حجر کو، ہر شے کو تاجدار کائنات کی عظمت کی پہچان اللہ نے کروا دی تھی۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اب ہم بڑے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، اختتام کی طرف جانے کے لیے، کہ کتنی پہچان تھی کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں، اور امام طبرانی نے سند حسن اور سند صحیح کے ساتھ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ اب بتا رہا ہوں کہ کس کس کو پہچان تھی۔ ارے کائنات کی کوئی شے، کوئی ذرہ ایسا نہ تھا جس کو حضور کی پہچان نہ تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باب علامات نبوت میں کہ میری بعثت سے بھی پہلے، یعنی میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اور اعلان نبوت کے دن یا اعلان نبوت کا زمانہ قریب تھا، فرمایا میں اس وقت سے شہر مکہ کی ایک گلی کے پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں جب اس گلی کے کونے سے گزرتا تھا تو پتھر مجھے دیکھ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا، مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ اور آقا نے فرمایا کہ اب تک وہ پتھر موجود ہے، اس شہر کے پتھر کو میں بھی پہچانتا ہوں، ابھی اعلان نبوت بھی نہ ہوا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث، اس طرح ترمذی شریف میں بھی ہیں حدیث صحیح۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرمایا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ گھر سے نکلا
مکہ معظمہ کے جنگل میں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کے پاس سے ہم گزرے نہ ہو. ہم گزرتے تو ہر شجر، ہر پتھر آقا علیہ السلام کو دیکھ کے السلام علیکم یا حضور پر سلام پڑھتا تھا. ارے انسان تو انسان تھے، امتیں تو امتیں تھیں. شجر و حجر اور جمادات و نباتات و حیوانات، کائنات اور مخلوقات کی ہر شے حضور کو پہچانتی تھی، حضور کی معرفت رکھتی تھی. بدقسمت ہیں وہ لوگ جو امت میں ہو کر حضور کی عظمت کی معرفت سے محروم ہوں. حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصاری صحابہ میں سے کسی ایک انصار کا گھر تھا اور ان کا اونٹ جس کے ذریعے وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھر کے لاتے تھے وہ قابو سے باہر ہو گیا اور وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا. کھیتی باڑی اس کی رک گئی، ان کے سارے باغ اجڑ گئے، اونٹ کام کرنا چھوڑ گیا. وہ پریشان ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. اب سنیے، حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل، امام دارمی، امام طبرانی سب نے سند حسن کے ساتھ روایت کی. آقا علیہ السلام کو آ کے عرض کیا، اپنے اونٹ کی شکایت کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی کا کام تو صرف فرائض اور شرائع شریعت کے احکام پہنچا دینا انسانوں تک، تو اونٹوں کے ساتھ نبی کا کیا تعلق؟ اونٹوں کو تو نہیں کوئی شریعت پہنچانی، نہ اونٹ اور گائے بیل اور بکریاں مکلف ہیں، نہ ان تک احکام پہنچانے ہیں، نہ انہیں حلال و حرام سکھانا ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو اسی ایک محدود معنی میں لے لیا تو پھر بقایا جو ساری مخلوقات ہے جو مکلف نہیں ہے ان کا رشتہ کیا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ؟ انہیں جو معرفت کرائی گئی وہ کس لیے کرائی گئی؟ آ کے شکایت کی، کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو. اس اونٹ کے پاس سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اس کے احاطے میں پہنچے. اونٹ ایک کونے میں تھا، باندھا ہوا تھا انہوں نے. آقا علیہ السلام اس کی طرف چل پڑے. اب جب چل پڑے تو انہوں نے کہا کہ انصار یا رسول اللہ خدا کے لیے اس اونٹ کے قریب نہ جائیں، باولے کتے کی طرح کاٹتا ہے، ہمیں خوف ہے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ پر حملہ نہیں کرتا. اب حدیث کے لفظ ہیں فلما ناظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ. آقا علیہ السلام جب قریب گئے وہ تمام انصار کانپ رہے تھے کہ حضور پہ حملہ کر دے گا. جو ہی آقا قریب گئے اونٹ تیزی سے اٹھا اور تاجدار کائنات کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اونٹ سجدہ کرنے لگ گیا. آقا علیہ السلام نے جو اس نے سجدہ کیا تو آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پیشانی سے اس کو پکڑا اور پیشانی کے بالوں کو مروڑ کے دوبارہ کام پہ لگا دیا. اونٹ دوبارہ کام پہ لگ گیا. پیشانی سے اس کو پکڑا اور پیشانی کے بالوں کو مروڑ کے دوبارہ کام پہ لگا دیا. اونٹ دوبارہ کام پہ لگ گیا. اب جو حدیث آگے لفظ آتے ہیں، صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا، میں نے آپ کو تمام ائمہ سے مروی یہ حدیث سند صحیح سند حسن کے ساتھ کوٹ کی، سن کر جب یہ عمل دیکھا فقال له اصحابہ، تو صحابہ کرام بول اٹھے یا رسول اللہ هذه بہیمۃ لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن حق ان نسجد لك. یا رسول اللہ یہ جانور ہے، اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، یہ بے عقل بے شعور جانور ہو کر حضور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو عقل اور دانش رکھنے والے انسان ہیں، اجازت دیں آج سے ہم بھی سجدہ کیا کریں. وفی روایت دوسری روایت میں قالوا یا رسول اللہ نحن حق بالسجود لک من البہائم، آقا ہمارا حق آپ کو سجدہ کرنے کا جانوروں سے زیادہ ہے، ہمیں اجازت دیں. آقا نے فرمایا نہیں، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، منع کر دیا گیا. صحابہ کرام کے دل ایسا منظر دیکھ کے ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ مچل اٹھتے. دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بھی اسناد سنن کی، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی، ان کی جو صحیح حدیث کی شرائط پوری کرتی، چاروں ائمہ کی شرائط.
امام ابن کثیر نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین اور انصار کے گروہ میں تھے، ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا آقا علیہ السلام کے سامنے زمین پر حضور کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابه یا رسول اللہ تسجد لك البہائم والشجر فنحن حق ان نسجد لك. یا رسول اللہ درخت اور جانور تک آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے حضور آپ کو سجدہ کرنے کا اجازت دے. فرمایا نہیں، اجازت نہیں، شریعت میں منع کر دیا گیا. صرف حدیث مختلف کوٹ کر رہا ہوں، کتنے واقعات ہوئے اور کتنے مواقع پر حضور کی عظمت کی معرفت جب بہائم نے دیکھی، شجر نے، حجر نے، تو صحابہ نے سوال کیا. اندازہ کریں کہ ادراک کیا تھا حضور کی عظمت. مختلف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا کہ دو اونٹ تھے اور وہ کاٹتے تھے، ایک باغ میں ان کو بند کر دیا تھا، ان کی شکار سرکش ہو گئے تھے. آقا علیہ السلام گھر والوں کے کہنے پر تشریف لے گئے، وہ روکتے رہے. آقا نے فرمایا مت گھبراؤ. ایک اونٹ دوڑ کے آیا، آقا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. آقا نے اس کو پکڑ کے ایک طرف کر دیا. دوسرا اونٹ دوڑ کے آیا، وہ نیچے سجدہ ریز ہو گیا. جب صحابہ کرام نے منظر دیکھا قالوا یا رسول اللہ ھذین فحلین لا یعقلان سجدا لک افلا نسجد لک. آقا یہ اونٹ ہیں جن کو عقل و شعور ہی نہیں، انہوں نے سجدہ کیا ہے، حضور اجازت دے کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ آقا نے فرمایا نہیں. اسی طرح ایک بکری کے لیے انس بن مالک سے مروی، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، ایک بکری آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فسجدت لہ، حضور کے سامنے سجدہ کیا بکری نے. حضور معہ ابو بکر و عمر و رجال من الانصار، انصاری صحابہ اور ابو بکر حضرت عمر ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم سجدہ کیا کریں. ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے. آقا نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں منع کر دیا گیا ہے. یہ محبت تھی جانوروں کی. پھر محبت کا یہی عالم تھا درختوں کا. اور کیا محبت تھی اس درخت کی جو کھجور کا خشک تنا تھا، جو حدیث متعدد مقامات پر امام بخاری نے حدیث سے صحیح کو روایت کیا ہے، کئی مقامات پر، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، جس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے روایت کیا ہے. لا تعداد ائمہ نے بخاری اور مسلم اور ترمذی ابو داؤد سیاستہ کے علاوہ متفق علیہ حدیث. کیا معرفت ہے. وہ تو جانور تھے. جانور کو تو پھر بھی کہیں کہ چلو اس کو کامل شعور نہیں ہے تو جانور ہے، بہر صورت اس کی کچھ سوجھ بوجھ اپنے حساب سے تو ہے. مگر آقا علیہ السلام، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے. کھجور کا خشک تنا. تعداد بڑھ گئی صحابہ کرام کی تو ممبر کی ضرورت پڑی. فلما اتخذ المنبر تحول الیہ فحن الجذع. امام بخاری روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام جب ممبر پہ تشریف لے گئے تو حضور کے ہجر و فراق میں وہ جو لکڑی کا ستون تھا، کھجور کا خشک ستون، وہ زور سے چیخ و پکار کر کے گریہ وزاری کرنے لگ گئے. کھجور کا خشک تنا گریہ وزاری کرنے لگ گیا اور وہ اتنے زور سے چیخا اور رویا لگتا تھا کہ اونٹنی کا گم شدہ بچہ ہے جو داڑے مار کے ماں کے لیے رو رہا ہے. اتنا زار و قطار وہ رویا کہ مسجد میں جو صحابہ تھے اس کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سن کر اگر وہ اور روتا رہتا تو قریب تھا کہ ہمارے جگر پھٹ جاتے، صحابہ کے جگر پھٹ جاتے، اتنا رویا. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اور حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام جب تک وہ روتا رہا اس نے چپ نہیں کیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام منبر سے اترے، نیچے اترے، اس کے پاس گئے،
اپنے دست مبارک سے اس کو مس کیا، پھیرا، پھر اس کو بچوں کی طرح اپنے سینے سے لگایا، لگا کے بھینچا، معانقہ کیا، تو تب جس طرح بچے سسکیاں لے لے کے چپ کرتے ہیں وہ چپ کر گیا۔ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنبَرَ ذَهَبَ إِلَى الْمِنبَرِ فَحَنَّ الْجِزْءُ فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ، پھر آقا علیہ السلام نے سینے سے لگا کے جب وہ سسکیاں لے لے کے چپ کروا دیا، فرمایا فَقَالَ لَوْ لَمْ أَحْتَزِمْهُ لَحَنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، خدا کی قسم اگر میں سینے سے لگا کے اس کو چپ نہ کراتا تو قیامت کے دن تک اسی طرح بکا کرتا رہتا، چیختا رہتا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حتیٰ سامعہ اہل المسجد، پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز پہنچ گئی، اور اگر آقا اسے سینے سے نہ لگاتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ ایک روایت میں حدیث پاک میں جو حضرت مبارک بن فضالہ سے مروی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے جب سینے سے لگایا تو معصوم بچہ جیسے زور سے رو رہا ہو اور ماں اس کو سینے سے لگا لے تو جس طرح وہ چپ کرتا ہے، ہم نے سنا اس کا رونا بھی اور سسکیوں کے ساتھ ماں کے سینے سے لگتے ہوئے بچے کے جس طرح چپ کرنا ہے اسی ڈھنگ میں اس کا چپ کرنا دیکھا۔ اور جب وہ چپ کروا دیا تو آقا علیہ السلام نے، امام دارمی نے آگے روایت کیا، امام دارمی نے چپ کر گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ معرفت بتا رہا ہوں کہ کس کس کو حضور کی عظمت و نبوت و رسالت کی معرفت نہ تھی، کس کس کو معرفت نہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اب رونے والے خشک لکڑی کے تنے سے، کھجور کے تنے سے چپ کر جانے کے بعد پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے دوبارہ تر و تازہ کر دوں اور تو پھلوں سے لد جائے اسی دنیا میں، اور اگر تو دوسری آپشن دی، فرمایا اگر تو چاہے تو دنیا میں تر و تازہ نہیں کرتا، تجھے جنت میں لگا دوں اور وہاں تجھ پہ پھل لگیں۔ اور حدیث کے لفظ امام دارمی نے روایت کیا کہ جنت میں اولیاء تیرے پھل کھائیں، اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں۔ کیا چاہتا ہے دو میں سے؟ کیا چیز؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دے۔ تو آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو ادھر ہی دفن کر دیا جائے میرے ممبر کے نیچے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے، اگر سب انبیاء سے آقا کی افضلیت ہے تو انہوں نے تو مردے زندہ کیے، تو آقا علیہ السلام نے کیا کوئی مردہ زندہ کیا؟ امام شافعی نے اس کا جواب دیا، امام شافعی نے، جسے امام جلال الدین سیوطی نے رقم کیا، امام دارمی نے روایت کیا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو انسان جو مردہ ہو گئے ان کو زندہ کیا، تو آقا علیہ السلام نے تو خشک لکڑی کے تنوں کو زندگی عطا کر دی۔ اور اب میں اس کی تفصیل تھوڑی کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرنا اور تنے کو رلانا اور اس کو سینے سے لگا کے چپ کرانا اور اس سے کلام کرنا، کیا فرق ہے؟ انسان کے کان بھی ہیں، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، قوت گویائی نطق بھی ہے، انسان سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، عقل ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کا احساس بھی ہے، ساری چیزیں اس کے حواس خمسہ بھی ہیں، اس کی عقل و شعور بھی ہے، مگر جب روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے تو سارے قوا اور ساری حصے اس کی معطل ہو جاتی ہیں۔ روح جو ان کو فنکشنل کرتی ہے، سننا، دیکھنا، بولنا، سمجھنا، ان تمام صلاحیتوں کو فنکشنل کرتی ہے، روح کے نکل جانے سے یہ تمام چیزیں معطل ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تو ان کا مردہ زندہ کرنا احیاء موتا، فقط اتنا تھا کہ نکلی ہوئی روح کو قم باذن اللہ کے ذریعے اس جسم میں دوبارہ لوٹا دیا۔ اس انسان میں قوت گویائی پہلے تھی، عقل و فہم اور شعور بھی تھا، نطق بھی تھی، سماعت بھی تھی، بصارت بھی تھی، احساس بھی تھا، اور اس کے اندر تمام جذبات بھی تھے، سب کچھ تھا۔ روح نکل گئی تھی، ہر چیز کا فنکشن ختم ہو گیا تھا، فقط روح پلٹا دی، ہر چیز پھر چلنے لگ گئی، مردہ بولنے لگ گیا۔
مگر تاجدار کائنات نے جن مردوں کو زندہ کیا، الگ مردے بھی زندہ کیے، وہ الگ ہے، مگر اس کی بات کر رہا ہوں، یہ جو اس نے حنانہ کا مردہ زندہ کیا، ارے یہ تو انسان ہی نہ تھا، اس کی تو آنکھیں ہی نہ تھی، اس کے کان ہی نہ تھے، اس کی عقل ہی نہ تھی، اس کی زبان اور منہ نہ تھا، نہ اس کی قوت گویائی تھی، نہ اس میں اولاً شعور تھا، نہ سماعت تھی، نہ بصارت تھی، نہ اس میں احساس تھا، نہ اس کے جذبات تھے، ارے یہ تو ایک خشک تنا تھا جس میں کچھ بھی نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فقط انسان کے مردہ جسم میں روح لوٹائی، باقی سب کچھ پہلے سے موجود تھا، اور تاجدار کائنات نے جب اپنا جسم اس سے مس کیا، آنکھ نہ تھی، مصطفیٰ نے آنکھیں بھی دے دی۔ اس کو کیسے پتا چلا کہ حضور آج مجھ پہ نہیں منبر پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں؟ اس نے دیکھ بھی لیا، اس نے حضور کا خطبہ بھی سن لیا، اور پھر وہ رو بھی پڑا، اس میں احساس بھی آ گیا، اس میں ہجر اور فراق اور جدائی کا غم بھی آ گیا، اس میں درد و سوز بھی آ گیا، اس میں عشق بھی آ گیا، سارے احساسات بھی دیے، اس کو حیات بھی دی، زندگی بھی دی، شعور بھی دیا، سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، نطق بھی دیا، سارے احساسات دے کر پھر جب اترے تو سسکیاں بھی سکھائیں، اور پھر اس سے پوچھا کہ کہاں دفن کر دوں، تو کلام کرنا بھی سکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فقط رد روح ہے، روح کا لوٹانا ہے، باقی سب کچھ پہلے سے موجود تھے جسم انسانی میں، اور تاجدار کائنات نے روح لوٹائی نہیں، روح ڈالی ہے، روح ڈالی ہے، اور سارے حواس بھی دیے ہیں، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، جذبات بھی دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا احیاء موتا کا تصور کائنات میں سب انبیاء سے بلند ہے۔ اس طرح درخت پتھر ہیں، ہاتھ میں پتھر، آقا علیہ السلام کے کہنے سے جب کلمہ پڑھتے تو پتھروں کو زندگی دے دی، قوت گویائی دے دی۔ درخت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن حبان، امام ابو یعلا، امام طبرانی سب نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بنی عامر میں سے ایک شخص حکیم تھا معاذ اللہ، تو اس نے آ کے کہا حضور علیہ السلام کو کہ آپ عجیب عجیب قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ کافر تھا نا، کافر، ٹھٹھا مذاق کرنے کے لیے، تذیق کے لیے عجیب عجیب دعوے کرتے ہیں، نیا دین بتاتے ہیں، تو اگر اجازت دیں تو کوئی میں آپ کا علاج نہ کروں؟ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن لی، غصہ نہیں کیا، یہ حضور کی سیرت ہے، غصہ نہیں کیا اتنی بڑی بات سن کر، اتنا بڑا تانا سن کر۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی۔ اس نے کہا اگر دین کی دعوت دیتے ہیں تو پھر مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور نے خود پوچھا کہ چاہو تو معجزہ بھی دکھاؤں؟ اب آقا علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت بھی واضح ہوئی کہ وہ صرف اجرا نہیں ہوتا تھا دست مصطفیٰ پر، جب پوچھ رہے ہیں کہ چاہو تو معجزہ دکھاؤں، نہیں بھی وہ بھی حضور کے منشا پر منحصر تھا۔ معجزہ دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھائیں۔ دائیں بائیں دیکھا، صحرا تھا، جنگل تھا، فاصلے پر کھجور کے درخت تھے، بس کھجور کے درخت تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، اس کھجور کے درخت کو حکم دیا، ایک ٹہنی کو کہا کہ آؤ میرے پاس۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ درخت کی، کھجور کے درخت کی ٹہنی اپنے درخت سے کٹی، نیچے گری اور کھڑی ہو گئی، اور آقا علیہ السلام کی طرف دوڑی، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْجُدُ حَتَّى انتهى إِلَيْهِ۔ وہ کھجور کی ٹہنی زمین پہ کھڑی ہوئی، اس نے سر اٹھایا اور پھر آقا کے سامنے سجدہ کیا، سجدے کے بعد پھر سر اٹھایا، دوڑی، پھر آ کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، دوڑی، پھر سجدہ کیا۔ اس طرح کبھی قیام کرتی تعظیم مصطفیٰ میں، کبھی سجود کرتی تعظیم مصطفیٰ میں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے پہنچی، فقام بین یدئی، اور آ کے کھجور کی جو ٹہنی تھی سامنے کھڑی ہو گئی حالت قیام میں۔ آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا اب واپس چلی جا۔ وہ اسی طرح واپس جا کے اوپر چڑھ کے درخت سے لگ گئی۔
اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا۔ آقا علیہ السلام نے تو جس طرف انگلی کا اشارہ کر دیا اسی کو حیات عطا کر دی، اسی کو زندگی دے دی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام ترمذی اور امام دارمی اور امام حاکم حدیث حسن ہے اور صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح روایت کرتے ہیں عن علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فمستقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول والسلام عليك يا رسول اللہ۔ جس درخت اور جس پتھر کے پاس سے بھی گزرے وہ حضور کو سلام عرض کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہچان تھی، اور یہ حکم اب امت کو دیا گیا۔ اب آخری حصے میں بات کو لا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ یہ حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انبیاء کو دیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور پھر یہ معرفت کائنات کی ہر شے کو عطا کی۔ پھر یہی معرفت سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام کی امت کو حکم دیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ان لوگوں کو ہی فلاح اور ہدایت اور کامیابی نصیب ہوگی جو حضور پر ایمان لائیں گے، محبت کریں گے محبوب سے، اور حضور کا ادب اور تعظیم و تکریم کریں گے، حضور کی اتباع کریں گے، اور حضور کے دین کو زندہ کرنے اور اس کی اقامت کے لیے دین کی مدد کریں گے۔ 4 حق امت پہ چھوڑے گئے، جس طرح تمام انبیاء پہ 2 حق ڈالے گئے، حضور پر ایمان لانا اور حضور کے دین اور مشن اور نبوت و رسالت کی مدد کرنا، اور تیسرا حق اپنی اپنی امتوں کو اس کی ترغیب اور حکم دینا۔ اس طرح آقا علیہ السلام کی امت پر جو حضور علیہ السلام کی معرفت کے باب میں حق دیے گئے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کی امت وہی قابل فلاح اور وہی قابل نجات ہوگی جو حضور سے محبت اور تعظیم و تکریم اور اتباع کا حق ادا کرے گی اور نصرت کرے گی۔ اب بہت سی احادیث اور واقعات بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور کتب حدیث سے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے جو انداز تھے حضور سے محبت و تعظیم کے، جن کے تذکرے میں نے کئی خطابات میں کیے ہیں اور آپ ان کو کئی بار سنتے رہتے ہیں آف اینڈ آن۔ لیکن آج میں گفتگو کے اختتامی حصے میں کچھ ایسے شواہد اور ایویڈنسز صحابہ کرام کے احادیث سے دینا چاہ رہا ہوں جن کا تذکرہ غالباً پہلے نہیں ہوا۔ کچھ نئے رخ ان کی محبت و ادب کے، محبت و تعظیم کے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ تھا ان کی محبت و تعظیم کا، اس کے کچھ نئے رخ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کیا تھے؟ ایک اصول کی بات سمجھا دوں۔ بعض لوگ اگر یہ سوال کریں کہ آقا علیہ السلام کے ادب اور حضور کی تعظیم و تکریم کے پیمانے کیا ہیں، اس کے معیار کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، معیار، پیمانے اور اصول کیا ہیں، تو یاد رکھ لیں ادب اور تعظیم کے لیے ہر چند کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار، پیمانے، اصول بے شمار دیے۔ قرآن مجید میں جا بجا حضور کی تعظیم و تکریم کے پیمانے، آداب اللہ نے سکھائے ہیں۔ سورہ حجرات کا پہلا پورا باب ہی حضور کے ادب و تعظیم و تکریم کے پیمانے سکھانے پر ہیں، آداب سکھائے ہیں بارگاہ رسالت مآب کے۔ احادیث میں ہے، مگر ایک پتے کی بات بتا دوں کہ تعظیم و تکریم کا اور ادب کا اصول کوئی نہیں سکھاتا، محبت خود سکھا دیتی۔ قاعدے کی بات، محبت خود استاد ہے، محبت خود بخود ادب کرنا سکھاتی ہے، محبت خود تعظیم و تکریم کے پیمانے وضع کر دیتی ہے۔ جتنے پیمانے صحابہ کرام کے ہاں تعظیم رسول کے، ادب رسول کے، تکریم رسول کے ملتے ہیں، ان کا کوئی حکم نہ قرآن میں تھا نہ آقا علیہ السلام کی حدیث میں تھا۔ صحابہ کرام نے سنیے جو جو تعظیم کی ہے، جس جس رنگ سے تعظیم کی ہے، ان کا کوئی حکم کہیں نہیں دیا گیا تھا۔ اگر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں، اب اشارے دے کے گزر رہا ہوں کیونکہ پھر میں وہ دینا چاہتا ہوں چند نئی چیزیں۔ متفق علیہ حدیث میں جو انس بن مالک سے مروی، جس میں سیدنا صدیق اکبر آپ کے آخری ایام میں نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کی درخواست پر، اور آقا علیہ السلام پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور سب صحابہ کی نگاہیں دوران نماز چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھر جاتی ہیں۔ یہ ان کو کس نے سکھایا؟ میں اب ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔
امت اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک اس کا ایمان زندہ ہوگا، اور ایمان اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک تاجدار کائنات کے عشق و محبت اور ادب اور تعظیم و تکریم کو امت اپنے ایمان کا سہرا بنائے گی۔ محبت اور تعظیم کے بغیر کبھی ایمان نہیں بنتا، اور اس ادب اور تعظیم و تکریم کے لیے محبت ہی خود اس کے آداب سکھاتی۔ تو جب آقا نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کو کس نے کہا کہ حالت نماز میں چہرے پھیر کے حضور کو تک لو؟ محبت تھی۔ اور جب یہ کیفیت اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کے نور کی ایک جھلک پڑی تو حدیث بخاری اور مسلم کے تحت بات کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کہا وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فناقص ابو بکر نے کہا کہ بھائی کہ مصلی چھوڑ کر نماز کی حالت میں پیچھے آ جائیں، اس خیال سے کہ شاید حضور باہر آ گئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں حالت نماز میں، حضور کے ادب میں مصلی چھوڑ کے پیچھے آنا کس نے سکھایا؟ کیا حضور نے فرمایا تھا ایسا کرو؟ نہیں، آقا نے تو اس دن بھی روک دیا، اندر چلے گئے۔ یہ محبت نے سکھایا۔ یہ بات ایک نقطے پر چلتی رہے گی۔ سہل بن سعد ساعدی کی روایت جو بخاری اور مسلم میں پھر متفق علیہ، جس میں سیدنا صدیق اکبر نماز پر آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کسی قبیلے میں صلح کا معاملہ کروا کے بعد میں آئے اور صفے چیرتے ہوئے آگے پہنچے۔ جب آگے جا رہے ہیں تو صحابہ سیدنا صدیق اکبر کو بتانے کے لیے کہ حضور آ گئے ہیں اس طرح تالیاں بجانے لگ گئے حالت نماز میں، تصفیق تالیاں۔ کس نے ان کو سمجھایا کہ حضور پیچھے آئے ہیں تو ابو بکر صدیق کو آگاہ کیا جائے؟ اور جب ان کو خبر ہوئی، مڑ کے دیکھا کہ آقا آ گئے ہیں تو مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ کس نے ادب سکھایا؟ حالت نماز میں ایک سما بدل گیا۔ آقا نے فرمایا انمکس مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا، دعا کر کے پھر مصلی چھوڑ کے واپس آ گئے، رکے نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کرائی اور بعد میں پوچھا ابو بکر ما مانا آقا، تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ ان تثبت عظمتک، کہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے جب میں نے حکم دیا تھا۔ فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ مصطفیٰ پیچھے ہوں اور وہ آگے کھڑا رہے؟ بتائیے ادب کا یہ قرینہ کس نے سکھایا؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ حضور نے کب منع کیا تھا؟ کہیں منع نہیں ہے۔ یہ وہ قرینہ ادب تھا جو محبت نے خود سکھا دیا تھا۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، مسور بن مخرمہ کی روایت، جب عروہ اہل مکہ کا نمائندہ بن کر حدیبیہ کے میدان میں جاتا ہے کہ دیکھاؤ کیا حال احوال ہے حضور کے صحابہ کا اور لشکر اسلام کا، تاکہ تولیں کہ آیا جنگ کرے یا نہ کرے، تو اس وقت مسلمان نہیں تھا عروہ، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس لشکر سے جنگ نہ کرنا، میں نے کیسر روم بھی دیکھا ہے، کسرا ایران بھی دیکھا ہے، حبشہ کا نجاشی بھی دیکھا ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کی اس کے درباری وہ تعظیم نہیں کرتے جو اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ بھئی کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا، اگر لعاب دہن پھینکتے ہیں تو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے چہروں پر مل لیتے ہیں، اگر وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جس کو حضور کے پانی کا قطرہ نہیں ملتا وہ لوگوں کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام اپنی حجامت کرواتے ہیں تو بال نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے سنبھال لیتے ہیں، نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں ساکت و صامت جیسے سر پہ پرندے۔ جب ان کے ادب کا یہ عالم ہے تو ان کے جذبہ ایمانی کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کبھی جنگ لڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ ارے عثمان غنی کو کس نے سکھایا کہ اسی حدیبیہ کے موقع پر حضور نے بھیجا ہے مذاکرات کے لیے، تو کفار مکہ نے کہا طواف کر لو کعبے کا، مگر حضور کو اجازت نہیں، تو کعبے کے صحن میں کھڑے تھے، 6 سال کے بعد آئے تھے، مگر عثمان غنی کعبے کے صحن سے طواف کیے بغیر مڑ آئے اور کہے جب تک محبوب نہیں کرے گا ہمارا کعبے سے کیا واسطہ۔
फरमाया कुन तो ला अतूफ बिही हत्ता यतूफ बिही रसूलुल्लाह फराजा इला रसूलिल्लाह, तवाफ के बगैर पलट आए, अगर हुजूर नहीं करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। किसने सिखाया? कहीं तवाफ करना हुजूर के बगैर मना था? अरे अली शेर खुदा को किसने सिखाया कि आपकी असर की नमाज अभी तक नहीं पढ़ी और हुजूर झोली में सरे अनवर रख के अगर लेटे हैं और नमाज जा रही है, सूरज गुरूब हो रहा है, तो नमाज कुर्बान कर दो मगर हुजूर को बेआराम न करो। किसने सिखाया? ये सारे आदाब ताजीम और तकरीम के मोहब्बत सिखाती थी, इश्क सिखाता था। और फिर सहाबा का आलम यह था कि कितना लतीफ अदब था, ताजीम और तकरीम का कितना लतीफ हाल था। हदीस में आता है कि एक सहाबी है हजरत क़बास बिन अशैम, उनसे पूछा गया अंत अकबर अम रसूलिल्लाह। अब ये बात सुनने वाली, क़बास बिन अशैम, आप बड़े हैं उम्र में या हुजूर बड़े हैं? अब एक रोजमर्रा की गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं भी आमुल फील में पैदा हुआ था, यानी वो अबरा के हाथियों वाला जो लश्कर का वाक़या, उसी साल मेरी पैदाइश हुई, ये मालूम थी। तो किसी ने पूछना चाहा कि किसकी पैदाइश पहले, आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं उम्र? अब सहाबी जवाब देता है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर मिन्नी व अना असम्म मिन्हु। उसने कहा भी नहीं, बड़े तो हुजूर ही हैं, मैं सिर्फ बूढ़ा हूं। हाय 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 हाय, सोचिए जरा, अकबर बड़े तो हुजूर ही हैं, मैं सिर्फ बूढ़ा हूं, यानी मैं सन रसीदा हूं, ज्यादा बूढ़ा हूं मगर बड़े तो हुजूर ही हैं। अब एक तज़किरा उम्र में, सालों की जुबान में बात हो रही है कि बड़ा कौन है, कौन पहले पैदा हुआ, मगर उसमें भी लफ्ज बड़ा का इस्तेमाल करना उनका अदब इजाजत नहीं देता। ये सहाबा कराम सलीका सिखा रहे हैं। फिर इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही पूछा है, उनको भी यही जवाब मिला। और दूसरी रिवायत में आया, उनसे पूछा गया कि आप बड़े हैं? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबर मिन्नी व अना अक़दम मिन्हु फिल मीलाद। उन्होंने बताया कि बड़े तो हुजूर ही हैं, मैं तो बस पैदा पहले हो गया था। हाय हाय हाय, बड़े तो हुजूर हैं, आप समझ रही हैं, मैं तो पैदा पहले हो गया था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा, इमाम इब्ने असाकिर और इब्ने निजार रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, उनसे भी ये पूछा गया, सवाल किया, वकील अल अब्बास अंत अकबर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े हैं या उम्र में? चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब या हुजूर? क़ाल हुवा अकबर मिन्नी, हुवा अकबर मिन्नी व अना वुलिदतु क़ब्ला। बड़े तो हुजूर ही हैं, मुझसे बड़े वही हैं, मेरी तो बस पैदाइश पहले हो गई थी। अब आप मुझे बोलिए, एक ने बात नहीं की, कितने सहाबा से एक सवाल मुख्तलिफ मौके पर हुआ है, मगर कोई एक सहाबी भी लफ्ज अकबर, उम्र में बड़ा होना, उम्र में बड़ा होना, इतनी बात की निस्बत भी अपनी तरफ हुजूर के मुकाबले में गवारा नहीं करता। ये कितना लतीफ अदब है, उनके ईमान का आलम क्या है। इसी को इमाम अहमद बिन हंबल ने भी रिवायत किया अपनी तारीख में, और इब्ने असाकिर ने भी रिवायत किया। फिर आगे इससे लतीफ बात अब्द बिन फिरोज रिवायत करते हैं बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उनसे पूछा गया कि कुर्बानी के जो जानवर हैं उनमें से कौन कौन से हैं जो जायज नहीं, कौन कौन से जानवर हैं कुर्बानी के जो जायज नहीं। अब वो जवाब देते हैं और बताना चाह रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम हदीस सुना रहे हैं कि मिंबर पे क़याम फरमा थे और रसूल इस्लाम ने इस तरह 4 उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि ये 4 जानवर फलां 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 फलां, इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। तो वो हदीस रिपीट कर रहे थे, उन्होंने हाथ उठाए आका की हदीस सुनाने के लिए। कहते हैं कि ये जो उंगलियों का इशारा कर दिया ना, और आका ने भी किया था, कहने कि मेरी उंगलियां छोटी हैं। ये जुमला बोलकर कहा तो आका ने फरमाया था कि ये 4 जानवर नाजायज हैं। अपनी चूंकि उंगलियों की एक शेप बन रही थी, उसी तरह जैसे आका ने 4 उंगलियां खड़ी करके बताया था, देखा कि कहीं मुमासलत बन रही है, उस मुमासलत की नफी के लिए कह दिया कि मेरी उंगलियां उन जैसी नहीं है, छोटी।
آپ اندازہ کریں کہ ایک عام گفتگو ہے، ایک ڈائلاگ ہے، ایک کنورسیشن ہے، ایک تبادلہ خیال ہے، ایک انداز بیان ہے، اس میں نہ مماثلت ہو رہی ہے، نہ مساوات ہو رہی ہے، نہ بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے، مگر جہاں ہلکا سا شائبہ مماثلت کا نظر آتا ہے وہاں بھی وہ سوء ادب سمجھتے ہیں اور ایک جملہ اضافتاً کہہ کر اپنی محبت اور ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ روایت آئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بہت ساری کتب میں پھر یہ حدیث بہت سارے طرق سے آئی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا وہ وفات کے دن شہادت کے قریب اس زمانے میں فرمانے لگے اپنا ہاتھ دکھا کر کے خدا کی قسم دیکھو میرا ہاتھ، میں نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس میں دے کے بیعت کی تھی، جس دن سے حضور کے دست اقدس میں اپنا دایاں ہاتھ دے کر بیعت کی وہ دن اور آج میری وفات یعنی آخری زمانہ آ گیا عمر کا، آج کے دن تک میں نے غسل اور طہارت کے وقت بھی اس کو استعمال نہیں کیا، چونکہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا تھا۔ اب بولیے کہیں ہے قرآن میں ایک شک بھی ان میں سے کہیں قرآن میں ہے، کہیں حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ہو کہ یہ آداب ہے؟ یہ آداب اس درجے کے لطیف آداب تعظیم و تکریم کے کون سکھاتا تھا؟ یہ محبت خود سکھاتی تھی، محبت سکھاتی تھی۔ پھر بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں غسل کی مجھے حاجت تھی، صحیح بخاری میں ہے، غسل کی حاجت تھی اور میں ایک گلی میں جا رہا تھا، آگے اتفاق سے گیا تو آقا علیہ السلام کی نشست تھی، تو وہیں سے مڑ کے کسی اور راستے پہ چلے گئے، چونکہ اب نشست تھی تو وہاں بیٹھنا تھا، مڑ کے واپس آ گئے، گھر جا کے غسل کیا، طہارت کی، وضو کیا، اس کے بعد پہنچے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم نظر نہیں آئے، دیر سے آئے ہو، کہاں تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی غسل کرنا تھا اور وضو کرنا تھا تو میں پانی کی تلاش میں تھا، تو آگے اتفاق سے نشست دیکھی، میں مڑ گیا کسی اور راستے تاکہ پانی لوں، غسل اور وضو کروں، پھر آؤں۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں یا آقا علیہ السلام جس راستے سے گزر رہے ہیں ان کے سامنے سے گزرنا گوارا نہیں کیا کہ اس حال میں آقا کی نگاہ نہ پڑے۔ مواہب الدنیا میں اسی طرح روایت ہے، ایک صحابی روایت کرتے ہیں، اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی جب آقا علیہ السلام کہیں آپ نے جانا ہوتا سفر پر تو وہ آقا علیہ السلام کی اونٹنی پر کجاوا، اونٹ پر آپ کا کجاوا فکس کرتے تھے، لکڑی کا جو کجاوا ہوتا ہے نا اس کو فکس کرتے تھے، اس کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دن علیہ الصبح آقا علیہ السلام کا سفر تھا، انہوں نے غسل کرنا تھا، بیمار تھے، صحت اچھی نہیں تھی، پانی موجود نہیں تھا، بہت ٹھنڈا یخ پانی تھا، بخار تھا، تو اب پریشان تھے کہ کچھ گرم پانی کروں اور پھر غسل کروں۔ آقا علیہ السلام کے سفر کا وقت شروع ہو گیا، انہوں نے وہ جو کجاوا فکس کرنا تھا اونٹنی کا لکڑی کا وہ نہیں فکس کیا۔ ایک صحابی کو بلایا کہ میں نے غسل اور وضو کرنا ہے، آقا علیہ السلام کے سفر کا وقت ہو گیا ہے، تم فکس کر دو۔ اس نے فکس کر دیا، تیزی سے غسل اور وضو کر کے دوڑے اور سفر میں جا کے قافلے سے مل گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اصلع بن شریک کیا بات ہے، آج کجاوا تم نے ہمارا فکس نہیں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، کیسے پتا چلا؟ آقا نے فرمایا کجاوا اس طرح نہیں صحیح فکس ہوا جیسے تو کیا کرتا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ آقا یا رسول اللہ میں نے غسل کرنا تھا اور میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں ٹھنڈے پانی سے گریز کر رہا تھا، تو میں نے دوسرے صحابی کو بھیجا۔ آقا علیہ السلام کو اس کے ادب کا جو رنگ پسند آیا اور خدا کو پسند آیا، اسی لمحے اللہ نے تیمم کی آیت بھیج دی۔ یہ آیت تیمم کہ اگر آپ بیمار ہیں، مریض ہیں اور آپ وضو نہیں کر سکتے، پانی ٹھنڈا ہے تو آپ تیمم کر لیا کریں، یہ آیت بھی امت کو جو بطور نعمت نصیب ہوئی یہ اصلع بن شریک کے ادب مصطفیٰ کے صدقے سے نصیب ہوئی کہ کجاوے کو ہاتھ نہیں لگایا جس پر حضور نے بیٹھنا ہے، اس کجاوے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لکڑیوں کا ادب یہ ہے، اندازہ کر لیں، یعنی یہ محبت خود ادب اور تعظیم و تکریم کے آداب ایجاد کر لیتی ہے۔
اور آقا علیہ السلام نے پھر اس کی خود آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ، اپنی حیات طیبہ میں اپنی سنت کے ساتھ اس کے راستے متعین کیے۔ ادب، تعظیم و تکریم اور محبت، یہی ایمان، یہی سنت رسول ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث آئی ہے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، کتاب الحدود، اور حدیث نمبر ہے 4449، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ بڑے اہم دو سندیں دے رہا ہوں کہ یہ سارے ادب، تعظیم و تکریم کے طریقے جو صحابہ کرام نے وضع کیے، ان کی اصل اور اساس حضور کی سنت میں کیا ہے، کس طرح وضع کیے، کیا حدود مقرر کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہود کا ایک گروہ تھا، ان کے ہاں ایک واقعہ ہو گیا، مدینہ کے قریب ایک ان کی بستی تھی، اس میں بدکاری کا واقعہ ہوا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تشریف لائیے اور سماعت کر کے آپ یہ واقعہ ہوا ہے بدکاری کا، تو اس پر سزا جاری فرمائیے، حکم کیجیے۔ یہود نے کہا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کی جو جگہ تھی یہودیوں کی اس میں بیٹھے، انہوں نے آپ کے لیے مسند بچھا دی، آپ مسند پہ تشریف فرما ہوئے، بدکاری کا مقدمہ سامنے رکھا گیا، انہوں نے پوچھا اس کی سزا کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تورات لے آؤ۔ اب دیکھیے کتنا پیسفل ریلیجن ہے، کتنی وسعت ہے دین میں، اپنے دین اسلام اور قرآن کی اپنی سزا نافذ نہیں کی۔ یہود ہیں، سماعت کر کے فرمایا جو تمہاری کتاب تورات کا قانون ہے وہی نافذ کروں گا تم پر، میں تورات لاؤ۔ تورات لائی گئی۔ اب یہ جو تورات لائی گئی یہ وہی تورات تھی جس کے لیے قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے کہ اس کے اندر تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، الفاظ بدل دیے گئے۔ یہ تعریف شدہ تورات تھی، ترمیم شدہ تورات تھی۔ اصل تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ اسی کا ذکر تو قرآن میں آتا تھا، اور ان کے ہاں وہی تورات تھی جو بدل کی گئی تھی، بدلی ہوئی تورات تھی، اصل بھی نہ تھی۔ مگر جب وہ لائی گئی، سامنے تورات لائے، تو آقا علیہ السلام تورات کو دیکھ کر مسند سے اٹھ گئے۔ اب ادب کے آقا علیہ السلام سلیقے سکھا رہے ہیں، قرینے سکھا رہے ہیں، تورات کو دیکھ کر اٹھ گئے، اس مسند سے اٹھ کر، اور فرمایا اس تورات کو اس مسند پہ رکھ دو۔ خود اٹھ گئے اور مسند پہ رکھ کر، حدیث کے لفظ میں فنازع الوسادۃ من تحتہ، اپنے نیچے سے وہ جو مسند تھی وہ نکال دی، ووضع التوراۃ علیہا، اس کے اوپر تورات رکھ دی، وقال، تورات کو خطاب کر کے فرمایا وقال آمنت بک وبمن انزلک، اے تورات میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور جس نے تجھے نازل کیا اس رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ تورات جو تحریف شدہ ہے، ترمیم شدہ ہے، مگر چونکہ وحی الہی تھی، سارا کچھ تو نہیں بدل گیا، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے نا، کچھ بدل گیا، کچھ ہے۔ وہ جو چند کلمات تورات میں بچ گئے تھے، صاحب قرآن پیغمبر اللہ کی اس وحی کے چند کلمات کی بھی تعظیم کر کے مسند اس کو دے رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ادب کے یہ طریق سکھائے تھے کہ دوسرے کا اگر دین و مذہب ہو آسمان سے نازل شدہ، باوجود تبدیلیوں اور تحریفوں کے، چونکہ اثر اس کا دین کا نازل کرتا ہے اس کی کتاب کا، تو اس کا بھی احترام کرو۔ پھر آقا نے فرمایا اپنے ایک عالم کو بلاؤ، ایک یہودی عالم آیا، اس کو فرمایا اس میں پڑھو رجم کی سزا کیا لکھی ہے۔ آقا علیہ السلام انہی کے عالم سے انہی کو پڑھا کے سنانا چاہتے تھے، تو جب اس نے پڑھا تو بتایا کہ اس میں رجم کی سزا ہے، یہ وہی تھی جو تاجدار کائنات اپنی امت کو دے چکے تھے۔ تو فرمایا میں کہتا تو سمجھتے کہ اسلام کی سزا نافذ کر رہے ہیں۔ تورات منگوائی، یہودی عالم بلوایا، اس کو کہا پڑھو، اور اس سے پڑھا کر آقا علیہ السلام نے رجم کی سزا دلوائی۔ اور دوسرا بڑا عجیب واقعہ جو آقا علیہ السلام کی سنت ادب سے ثابت ہوتا ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، اور کنز المال میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کے دن آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں داخل ہوئے، 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے بتوں کو گرا دینے کا حکم دیا،
اور فرماتے جاتے قال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو منہ کے بل وہ چھڑی کے ساتھ صحابہ گراتے اور بت گرتے جاتے. بتوں کو گراتے گراتے آگے کعبہ میں جب گئے، ثم داخل رسول اللہ البیت، اندر باہر سب بت ہی بت رکھے ہوئے تھے. جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے فصلی فیہ رکعتین، تو آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کی. فرعا فیہ تمثال ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جب اندر گئے تو اندر انہوں نے دیکھا آقا علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کے بھی بت بنا کے تمثال، تصویریں، صور، ان کے بھی بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. انہوں نے آقا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. یہ بھی پہچان تھی، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، یہ عزا ہے، ختم. اور آگے بھی بت بنا کے رکھے تھے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، پرانے وقتوں سے، چونکہ ملت ابراہیمی تھی نا. تو آقا علیہ السلام نے پہچان لیا. جب پہچان لیا اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں تیر دیے ہوئے تھے کہ یہ قسمتوں کا حال بتاتے ہیں، ان کے اپنے مشرکانہ عقائد تھے. ہر بت کو چھڑی سے گرایا. یہ بھی بت تھے، شرک تھا، شریعت میں حرام تھا، منع تھا، شرک تھا، کفر تھا، عبادت کی جاتی تھی. شریعت اور اسلام ان کو گوارا نہیں کرتا، مگر سارے حقائق کے باوجود چونکہ ان کے نام پر بنائے گئے تھے، ان کو چھڑی سے نہیں گرایا. ہر بت کو چھڑی سے گرا دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے بھی بت تمثال بنائے ہوئے تھے، ان کو چھڑی سے نہیں گرایا. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے بزعفران فلا تخوا بذلک التماثیل، فرمایا زعفران لے آؤ، اور زعفران پانی میں حل کر کے ان کے اوپر زعفران لگا دیے تاکہ ان کی پہچان نہ رہے. بس ان کو گرایا نہیں، توڑا نہیں، زعفران مل دیا تاکہ وہ پہچان ختم ہو جائے. بت تھے جس کی شریعت میں اجازت نہیں، مشرکانہ عقائد کی علامتیں ہیں، مگر چونکہ ان کے نام کی طرف نسبت ہے تو ان کو بھی چھڑی سے گرانا گوارا نہیں کیا. ادب کا یہ عالم ہے تاکہ مشتبہ ہو جائیں، تصویریں ان کلیئر ہو جائیں. اور مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے، امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، امام ابو حاتم، امام طبری روایت کرتے ہیں. سراقہ بن مالک نے پوچھا رفع حاجت کرنے کے لیے، پوچھا کہ یا رسول اللہ رفع حاجت کے وقت کیا کروں، کس طرف رخ رکھوں؟ اب 250 میل دور بیٹھے ہیں مدینہ میں. تو آقا نے فرمایا کہ رفع حاجت جب کرنے کے لیے بیٹھو تو سینکڑوں میل دور کیوں نہ ہو، کعبے کی سمت بھی منہ نہیں کر سکتے. اور ائمہ فقہ فقہاء نے بتایا کہ پشت بھی نہیں کر سکتے. شمالن جنوبن، یعنی دوسری 2 سمتوں کو یوٹیلائز کرو. وہ کعبہ جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، رفع حاجت کے وقت سینکڑوں میل دور اس کی سمت کا بھی ادب ہے. حتیٰ کہ اسلامی فقہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی منع ہے، سپٹ کرنا بھی منع ہے. سینکڑوں میل دور کعبہ جو سامنے نہیں ہے اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے. یعنی جس سمت قابل ادب وجود ہے اس سمت کا بھی احترام ہے، اس سمت کا بھی ادب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معیار عطا کیا تھا ادب کا اور تعظیم و تکریم کا، اور یہ معیار محبت کا تھا. اسی معیار ادب کو صحابہ کرام نے روا رکھا، اس کو جاری کیا، اور یہی معیار ادب، یہی معیار تعظیم. اب میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. تابعین اور تبع تابعین، جو ائمہ، جو اکابر اسلام ہیں، اعلام امت ہیں، جو اکابر امت ہیں، اسلاف ہیں، جو سلف کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کرام کے طرز عمل ہیں. اب یہ طریقہ تابعین اور تبع تابعین اور امام مالک اور ائمہ تک. خلیفہ ابو جعفر المنصور مسجد نبوی میں آیا ہے. قاضی ایاز الشفا میں اس کو روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ تحقیق سے. اور آ کے وہ ذرا باآواز، خلیفہ ہے، بادشاہ وقت ہے، تھوڑی اونچی آواز سے بات کرنے لگا. امام مالک پاس کھڑے ہیں. فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، اے خلیفہ وقت یہ مسجد نبوی ہے، اس میں آواز بلند نہ کرنا. اب عام مسجد میں بھی وہ اللہ کا گھر ہے، مگر فرمایا اس مسجد میں آواز بلند نہ کرنا. فإن اللہ عز وجل ادب قوما، اللہ نے
امت کو یہ درس دیا ہے ادب مصطفیٰ کا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں مصطفیٰ کی آوازوں سے اونچی نہ کرنا۔ تو آقا علیہ السلام کی وصال بھی ہو گیا، مگر عبادت وصال بھی حضور کا ادب وہی ہے جو ظاہری حیات میں تھا۔ اور فرمایا امام مالک نے یہ ادب سکھایا، اور جس قوم نے اپنی آوازیں ادب مصطفیٰ میں پست کر لی، نیچے کر لی، اللہ نے ان کی مدح کی، تعریف کی، کہہ کر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جنہوں نے حضور کے ادب میں اپنی آوازیں پست رکھی، اللہ نے انہی کے دلوں کو تقوی عطا کیا۔ تو گویا تقوی ادب اور تعظیم رسالت سے نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جنہوں نے حضور کی بے ادبی کی اللہ نے ان کی مذمت کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور اے میرے حبیب جو لوگ گلی میں آ کر دروازے کے باہر اونچی آواز سے آپ کو بلاتے ہیں ان کو عقل ہی نہیں کہ ادب میں مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ آیتیں کوٹ کی خلیفہ ابو جعفر منصور کو۔ اس کے بعد اس نے پوچھا سمجھ کر کہ اب دعا کا وقت ہے، اے امام مالک بتائیے میں دعا حضور کی طرف قبر انور کی طرف چہرہ کر کے دعا کروں یا ادھر پشت کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ دعا کیسے کروں؟ اس کا ادب کیا ہے؟ فرمایا لما تصرف وجہک عنہ وہو وسیلتک ووسیلت ابیک آدم الی اللہ یوم القیامہ، اس ہستی کی طرف پشت کر کے کیسے دعا کرتے ہو جو تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم کا بھی وسیلہ ہے قیامت تک؟ یہ آپ اندازہ کریں، یعنی یہ ان کے ادب وصال کے بعد تھے۔ اور امام مالک سے پوچھا گیا، حضرت ایوب بن ابی تمیمہ کیسان السختیانی، حضرت ایوب السختیانی ایک امام جلیل القدر راوی ہیں، اکثر کتب حدیث میں ان سے روایات ہیں، ان کے بارے میں پوچھا، اور امام مالک کے شیوخ میں سے امام مالک کے اساتذہ، ان سے پوچھا گیا کہ ان کا درجہ حدیث میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے جتنے شیوخ اور اساتذہ سے حدیث روایت کی ہے میں نے ایوب السختیانی سے بہتر افضل کوئی شخص نہیں پایا۔ پوچھا گیا ان میں افضلیت کا سبب کیا ہے کہ سب سے افضل ہے؟ کہنے کہ قال حج حجتین وکنت ارمقہ ولا اسمع منہ غیر انہ کان اذا ذکر النبی بکا حتی ارحمہ فلما رأیت منہ ما رأیت واجلالہ للنبی کتبت عنہ، کہتے میں نے ان کے پاس رہتا تھا، 2 حج ان کے ساتھ میں نے کیے، وہ حدیث بیان کرتے، میں پہلے نہیں لکھتا تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھا آنکھوں سے کہ جب بھی تاجدار کائنات کا نام سنتے ذکر آتا ان کی آنکھیں چھم چھم حضور کے عشق میں رونے لگ جاتی، اور وہ اتنا روتے کہ ان کی حالت اظہار پہ ہمیں رحم آ جاتا۔ جب میں نے ان کو حضور کے عشق میں اتنا غرق دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم حضور کی اسی تعظیم اور عشق کو دیکھ کر میں نے ان سے حدیث لکھنا شروع کی۔ تو میں نے جو ان سے حدیث روایت کی اس کا سبب بھی ان کا عشق اور تعظیم مصطفیٰ ہے۔ حضرت مصعب بن عبداللہ جلیل القدر تبع تابعین اور تابعین میں سے، امام مالک فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کے سامنے حضور کا ذکر ہو جاتا ان کا رنگ بدل جاتا، زار و قطار رونے لگ جاتے، اتنا روتے کہ ان کی حالت غیر ہو جاتی، حتیٰ کہ اسی حالت میں لوگ چھوڑ کے جس جس کو جانا ہوتا چلا جاتا، مگر حضور کا نام سن کر ذکر سن کر ان کا گریہ بکا نہ رکتا تھا۔ یہ تابعین کا عالم تھا اور تبع تابعین کا ایک تسلسل۔ ارے امت وہ تسلسل کہا گیا؟ آج آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کو کچھ اور نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وراثت ہے، میراث ہے جو اللہ رب العزت نے پتھروں کے اندر رکھی تھی، درختوں میں رکھی تھی، جانوروں میں رکھی تھی، شجر و حجر میں رکھی تھی۔ یہ میراث صحابہ کے ایمان کو ملی تھی، یہ تابعین میں آئی، تبع تابعین میں، امت میں جب تک ایمان زندہ و سلامت رہا یہ عشق اور ادب تعظیم کی انتہا کے ساتھ سلامت رہا۔ آج امت نے اپنا رشتہ اس سے کاٹ ڈالا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام، امام روایت کرتے ہیں امام مالک کہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام جعفر صادق کے بارے میں روایت کرتے ہیں امام مالک کہ وہ کثیر التبسم تھے، اکثر مجلس میں بڑا تبسم کرتے، خوش مزاج تھے، مگر اسی حالت میں جب کبھی حضور کا ذکر ہو جاتا
تو ان کے چہرے انور کا رنگ زرد ہو جاتا اور پھر ان کی حالت غیر ہو جاتی، قابو سے باہر ہو جاتے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں قاضی ایاز روایت کرتے ہیں کہ جب کبھی مجلس میں حضور کا ذکر ہو جاتا تو خدا کی قسم ان کے چہرے کا رنگ اس طرح ہو جاتا کہ جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو، اور زبان ان کی گنگ ہو جاتی۔ ان کی زبان سے حضور کے عشق اور محبت اور حیبت و اجلال محمدی میں ان سے کوئی کلمہ ان کی زبان سے نہ نکلتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر کو دیکھا، حضور کا ذکر ہو جاتا تو نام سن کر زاروں قطار چیخ و پکار نکل جاتی ان کی، رو پڑتے۔ فرماتے ہیں میں نے امام زہری کو دیکھا، امام زہری کو، فرماتے ہیں کہ جب آقا کا ذکر ہو جاتا ان کی حالت اتنی خیر ہو جاتی کہ کسی سامنے بیٹھے ہوئے دوست کو بھی پہچان نہ سکتے، اور کوئی ان کو پہچان نہ سکتا کہ یہ امام زہری ہے۔ میں نے امام صفوان بن سلیم کو دیکھا، آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو نام سنتے ہی ان کی چیخ و پکار نکل جاتی، اتنا روتے کہ چیخ بلند ہو جاتی تھی ان کی۔ امام ابن سیری کا فرماتے ہیں وہ کثیر التبسم تھے، مسکرانا ان کا معمول تھا، مگر ادھر آقا کی حدیث کا بیان کرنے کا وقت آتا تو سارا جسم لرزہ برندام ہو جاتے، کانپنے لگ جاتے۔ فرماتے ہیں اسی طرح کہ امام مالک کا اپنا عمل یہ تھا، حضرت مطرف روایت کرتے ہیں، اور امام مطرف امام مالک کے خود بھانجے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ امام مالک کے دروازے پر آتے، کھٹکھٹاتے آپ کی مجلس میں استفسار کرنے، سوال کرنے، علم لینے کے لیے، تو خادمہ نکلتی امام مالک کے حکم پر اور پوچھتی آپ نے حضور کی حدیث سننی ہے، امام مالک سے حدیث سننے آئے ہیں یا مسائل فقہ پوچھنے آئے ہیں؟ اگر وہ کہتے کہ مسائل پوچھنے آئے ہیں تو وضو کر کے آپ باہر آ جاتے اور ان کو مسائل بیان فرماتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حضور علیہ السلام کی حدیث سننے آئے ہیں تو حضرت امام مطرف فرماتے ہیں اگر حدیث سنتے تو داخلہ مغتسلہ فاغتسلہ وتطیبا ولبس ثیابا جددا، پھر اگر وہ حدیث سننے کے لیے آئے ہوتے تو پھر باہر نہ نکلتے، کہتے مسجد میں بیٹھے غسل خانے میں جا کے غسل تازہ کرتے۔ ہر بار اگر دن میں 10 مرتبہ بھی کوئی حدیث نبوی سننے آتا تو 10 بار غسل کرتے، پھر اس کے بعد خوشبو لگاتے، پھر نئے کپڑے جو حدیث سنانے کے لیے رکھے ہوئے تھے جوڑے وہ پہنتے، اس کے بعد ساجہ اپنا جبہ پہنتے، وتعمما پھر امامہ پہنتے، اور امامے کے بعد اپنی چادر ساتھ رکھتے، اور پھر ان کے لیے اونچی کرسی رکھی جاتی، اس پر بیٹھ کر پھر وہ لرزہ برندام ہوتے اور بخور جلایا جاتا، اور بخور کی خوشبو میں پھر حضور کی حدیث بیان کرتے۔ کسی نے پوچھا آپ سے، امام ابن ابی اویس نے پوچھا، امام اسماعیل بن عبداللہ بن اویس الاصبہی، انہوں نے پوچھا اے امام مالک یہ اتنا اہتمام حدیث رسول کے بیان اور کرنے کا اور سنانے کا، روایت کرنے کا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے خدا کی قسم میں تو ساری زندگی اس کرسی پر بیٹھتا ہی نہیں ہوں، اور یہ سب سنبھال کے رکھی ہیں چیزیں، یہ سارا اہتمام اس حدیث اور صاحب حدیث کی تعظیم و تکریم اور اجلال کے لیے کرتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت کے لیے کرتا ہوں کہ حضور کی حدیث کو اتنا مقام و مرتبہ دیتے تو صاحب حدیث کے مرتبے کا عالم کیا ہوتا ان کے۔ یہ عزت وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں تعظیم و تکریم محمدی کا عجیب عالم ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی عجیب حالت ہو۔ جب تک عشق، محبت، ادب، تعظیم و تکریم اپنے کمال تک نہیں جاتی اس وقت تک ان نسبتوں اور ان کی حدیثوں کی ایسی عزتیں اور ایسی تکریمیں نہیں ہوتی۔ یہ قاضی ایاز جو کہ خود مالکی المذہب ہیں تو کثرت سے امام مالک کا ذکر لائے ہیں، عاشق رسول ہیں، اور حق بھی ہے۔ امام مالک ان عاشقان رسول میں سے ہیں کہ ساری زندگی 94 میں پیدا ہوئے، 180 میں وفات ہوئی، یعنی 86 برس عمر ہوئی یا 87 برس، 93 میں یا 94 میں، قول مختلف ہیں۔ 87 برس عمر ہوئی، ہر کوئی ہر سال جاتا حج کرنے، پوری زندگی صرف 2 حج کیے، اور 70 برس گزار دیے زندگی کے یا 60 برس گزار دیے بعد کی زندگی کے،
حج کرنے، نفلی حج کے لیے، عمرے کے لیے بھی نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا کہ سارا جہان جاتا ہے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا فرض ادا کر چکا، اب معلوم نہیں کہاں موت آ جائے، میں حضور کے شہر سے باہر موت گوارا نہیں کرتا۔ گلیوں میں نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ گھسیٹ کر چلتے کہ جن جگہوں پر حضور کے قدم لگے ابھی تک وہی گلیاں ہیں، میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے قدم ان جگہوں پر، مواضع پر لگ جائے، اماکن پر لگ جائے۔ امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک، کہ میں آپ کی مجلس میں تھا، آپ حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث بیان کرتے ہوئے ایک بچھو نے 16 مرتبہ آپ کو ڈس لیا، 16 مرتبہ، ایک بچھو تھا یا زیادہ بچھو تھے، 16 مرتبہ ڈسے گئے۔ ہر بار آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا، زرد ہو جاتا، ولا یقطع حدیث رسول اللہ، مگر حضور کی حدیث بیان کرتے رہے، کاٹی نہیں، حضور کا ذکر سنتے رہے، بیان کرتے رہے، آواز نہیں کاٹی۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا ابا عبداللہ لقد رأیت منک اليوم عجبا، عجیب آپ کا آج حال دیکھا ہے، 16 مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور عجیب تکلیف کی کیفیت محسوس ہوئی، مگر آپ نے حدیث رسول کی روایت اور بیان کو منقطع نہیں کیا، کیا وجہ؟ کہنے لگے عبداللہ بن مبارک 16 مرتبہ بچھو نے مجھے ڈسا ہے، تو آپ روک دیتے؟ فرمایا نہیں، انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ، حضور کی حدیث بیان کر رہا تھا، اپنی تکلیف کے باعث حضور کی حدیث کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ حضور کی حدیث کا ادب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ہشام بن غازی نے ایک مرتبہ راستے میں چلتے ہوئے امام مالک سے حضور کی ایک حدیث پوچھ لی، آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، راستے میں کھڑے ہوئے پوچھی، آپ نے اس چھوٹی سی چھڑی تھی 20 ضربیں ماری اس کو، کہ حضور کی حدیث کو راستے میں چلتے ہوئے نہیں پوچھتے، بے ادبی ہے۔ 20 ضربیں لگا کر پھر اس کو مناسب جگہ پہ جا کے بٹھایا اور بدلے میں 20 حدیثیں سنائی، اور وہ فرمایا کرتے تھے عمر پر میری خواہش تھی کاش مجھے ضربیں لگاتے رہے اور حدیثیں سناتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت اور تعظیم و تکریم کا یہ عالم، امت کو اس رشتے کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا، اس عقیدہ کو، اس نسبت کو، اس فہم کو، اس شعور کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ ان کے اتباع میں بھی عشق و ادب تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان کا اونٹ تھا، اونٹ ایک جگہ اس کو گھما رہے ہیں، اس طرح زمین پر چٹیل میدان میں گھما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا، میں نے تو ایک دن دیکھا تھا حضور کا اونٹ تھا تو حضور اونٹ کو یہاں چکر لگوا رہے تھے، بس میں تو یار کی ادا نبھا رہا ہوں، اور کوئی کام نہیں، ایکسرسائز نہیں کروا رہا اونٹ کو، واک نہیں کروا رہا، حضور نے اونٹ یہاں پھرایا تھا تو میں تو حضور کی اس ادا کو نبھا رہا ہوں۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، حرام کر چکے تھے سونا مردوں کے لیے، آقا السلام نے دیکھا اس کے ہاتھ سے چھین کے پھینک دی، اٹھ کے چلے گئے مجلس سے، صحابی بھی چل پڑا، یعنی ان کے اتباع میں بھی عشق تھا۔ کسی نے روک لیا اور ادب تھا، کہا کہ عورتوں کے لیے حلال ہے بھائی، حضور کا اتار کے پھینکنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے حرام ہے، اٹھا کے لے جاؤ جا کے بیوی کو دے دینا۔ اس نے کہا یہ مسئلہ مجھے بھی معلوم ہے کہ عورتوں کے لیے حضور نے حلال کیا ہے، مگر جس شے کو حضور نے ایک بار نفرت سے پھینک دیا ہے میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ پیمانے تھے۔ یہ ہر سال آقا علیہ السلام کا جو یوم ولادت آتا ہے اور آج کی رات شب میلاد آتی ہے اور ماہ ربیع الاول آتا ہے، یہ اسی لیے آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نسبت کو پھر سے زندہ اور تازہ کیا جائے، اور وہ ٹوٹا ہوا عہد و پیمان جو اللہ نے انبیاء سے لیا تھا، پھر ان کی امتوں سے نبیوں نے لیا تھا، اور پھر حضور کی امت سے رب نے خود لیا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوہ، جو اللہ نے لیا یا انبیاء سے لیا تھا میثاق رسالت محمدی، یا حضور کی امت سے رب نے پھر خود لیا قرآن میں، کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے جو میرے محبوب سے محبت کریں گے، ادب کریں گے، تعظیم و تکریم کریں گے، لتعزروہ وتوقروہ، جو حد سے بڑھ کر ادب کریں گے میرے مصطفیٰ کا،
ایمان لائیں گے اور حد سے بڑھ کر ادب و تعظیم کریں گے۔ اللہ پاک نے یہ جو عہد و پیمان لیا، اس رشتہ محبت کو، رشتہ تعظیم و ادب کو، رشتہ اتباع کو، آقا علیہ السلام کی پیروی کو، اس رشتے کو، یہ ہر سال بدل بدل کے جو مہینہ آتا ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اس رشتے کو دوبارہ زندہ کریں، تازہ کریں۔ امت بہت دور جا گئی، چلی گئی، ہم دنیا میں کھو گئے، دنیا میں کھو گئے، مال و دولت کے کمانے میں کھو گئے، دنیاوی جاہ و منصب میں کھو گئے، عیش و آرام میں کھو گئے، لطف و آسائش میں کھو گئے، اور جو جو دن آگے گزرتے جا رہے ہیں ہمارے ایمان سے روحانیت نکلتی جا رہی ہے، مادیت غالب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، پریورٹیز بدل گئی ہیں، آرڈرز بدل گئے، ہم اپنی پوری زندگیاں دنیا کے عیش آرام اور آسائش میں گوا رہے ہیں، اور جو جو مادیت چھا رہی ہے روحانیت کم ہو رہی ہے، اور عشق، محبت، ادب، تعظیم و تکریم کا عقیدہ فنا ہو رہا ہے۔ نتیجتاً اللہ رب العزت کا لطف و کرم، اس کا انعام و احسان، وہ ہاتھ بھی اٹھاتا جا رہا ہے۔ اس کا وعدہ تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے، کامیابی، کامرانی، عزت، ابدی عزت دینے کا، فلاح دینے کا، جو حضور کی محبت اور تعظیم و تکریم اور اتباع کا حق ادا کریں گے۔ اگر ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کا وعدہ تو ہمارے ساتھ پھر نہیں رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پلٹ کر اس نسبت کو زندہ کریں، تازہ کریں، اور جسم اس دنیا میں رہیں مگر روحیں 1400 سال قبل حضور کی اس دنیا میں چلی جائیں۔ وہ رنگ، وہ سلیقہ، وہ کرینہ ادب کا، عشق کا پلٹا کے لے آئیں جو ابو بکر، عمر اور عثمان و علی نے ہمیں دنیا کو دکھایا، جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ کا، اولیاء کا، صلحاء کا، اور 15 صدیوں سے اکابرین اور اسلاف اور اولیاء کا رہا۔ ہر چیز نئی اچھی ہے، بات بڑی آخری بات کر رہا ہوں، ہر چیز نئی، گاڑی آ جائے نئے ماڈل کی، سہولت دے بے شک لے لو، گھر نیا، نئی نئی ٹیکنیک، نئے آرکیٹیکچرل ڈیزائن آ جائیں، لے لو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حلال رزق سے، حلال چیز سے جو آپ چاہیں سب اللہ نے حلال کیا ہے، حلال ذریعے سے ہر حلال چیز آپ کے لیے جائز ہے۔ تعلیم جتنی نئی ملے لے لو، ٹیکنالوجی نئی آئے لے لو، کپڑے نئے نئے لے لو، گھر بار، سفر کی سہولتیں نئے، ہر چیز جو نئی ملے بشرطے کے حلال ہو، بنیادی گر بتا رہا ہوں، بشرطے کے حلال ہو، تو اس کو جدید سے جدید تر لے لو، کوئی مذائقہ نہیں، مگر ایمان اور عقیدہ کبھی نیا نہ لو، وہ پرانا رکھو۔ زندگی کی ہر آسائش نئی لے لو، مگر عقیدہ اور ایمان پرانا، اور جتنا پرانا رکھو گے اتنا اعلیٰ ہوگا، اتنا قیمتی ہوگا، اتنا طاقتور ہوگا، اس میں اتنا نور، اتنی روشنی، اتنی کشش ہوگی۔ عقیدہ نیا نہ لو، ہر نیا عقیدہ فتنہ ہے، ہر نیا عقیدہ بدعت ہے، ہر نیا عقیدہ گمراہی اور ضلالت ہے، اور ہر نیا عقیدہ دہلیز مصطفیٰ سے دور لے جا رہا ہے، دہلیز مصطفیٰ سے دور لے جا رہا ہے۔ اور آخری نصیحت آج کی رات، پھر ہر شے کو قبول کرو عقل کے پیمانے سے، ہر علم سے، ہر ٹیکنالوجی سے، ہر فکر سے، ہر تحقیق سے، ہر شے سے عقل کا تعلق اور رشتہ رکھو، مگر حضور کی بارگاہ میں عقل کا چراغ کبھی نہ جلاؤ، حضور سے تعلق دل کا رکھو، عقل کا نہیں، وہاں جھکے رہو، جھکے رہو۔ عاشق لوگ محبوب کی باتوں کو عقل پہ پیمانے پہ نہیں پرکھتے، جہاں عقل کا دخل ہوا وہاں تنقید آئی، جہاں تنقید آئی وہاں ایمان گیا۔ اللہ رب العزت نے پہلا سبق یہ دیا، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ماننے والے ایماندار ہیں، اور بن دیکھے ماننا عشق کا شیوا ہے، عقل کا شیوا نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے تعلق، حضور کی سیرت کی اتباع کرو تو بغیر عقل کے حضور کے عشق میں، حضور کی سنت کی اتباع کرو عقل سے پوچھ کے نہیں، حضور کے عشق میں، حضور سے محبت کرو عشق کے طریق سے، ادب اور تعظیم کرو، حضور سے جس جس شے کو نسبت ہے اس کا ادب کرو۔ صحابہ کرام کا ادب تعظیم واجب ہے، ایمان کا حصہ ہے، صرف اس لیے کہ وہ حضور کے جانثار ہیں۔
حضور کے اصحاب ہیں. اہل بیت اطہار کی محبت ایمان ہے، اس لیے کہ حضور نے کندھوں پر حسن حسین کو اٹھایا اور کھلایا ہے. حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا. ہر شے کی نسبت حضور سے ہے. حرمین سے محبت ہے تو اس لیے کہ حضور کا وطن ہے، کہ آقا نے اس کا لحاظ رکھا ہے ان نسبتوں کا. سارے شہر خدا کے، مگر کیوں آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ سب سے پہلے اہل جنت بقی اٹھیں گے، مدینہ والے قیامت کے دن، پھر اہل مکہ اٹھیں گے، پھر دنیا اٹھیں گی. یعنی حضور کے ساتھ جو لیٹے ہیں ان کے ساتھ پھر پہلے مدینہ والے اٹھیں گے. اور حضور نے فرمایا باری تعالیٰ ہمارے لیے مدینے کی محبت مکہ سے بھی زیادہ کر دے. یہ صحیح ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا باری تعالیٰ ہمارے لیے مدینہ کی محبت مکہ جیسی، اور پھر فرمایا اکثر اس سے بھی زیادہ کر دے. کیوں زیادہ کر دے؟ وہاں خدا کا گھر ہے، وہاں خدا کا گھر ہے. مگر یہ میری بات نہیں، یہ تاجدار کائنات کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی. فرمایا ہمارے لیے مدینہ کی محبت مکہ جیسی، اور پھر فوری فرمایا یعنی مکہ سے بھی بڑھ کر دے، شدید تر کر دے مدینہ کی محبت مکہ سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے وہاں خدا کا گھر ہے، یہاں خدا کے مصطفیٰ کا در ہے. گھر خدا کا وہاں ضرور ہے، مگر خدا کی محبت کا مرکز و محور بھی مصطفیٰ کا در ہے. اس لیے جہاں حضور آرام فرما ہے لاکھ کعبے بھی اس خطہ زمین پہ قربان ہے. حضور نے یہ بھی دعا کی باری تعالیٰ مدینہ کی برکت کو بڑھا دے. اور حدیث پاک میں ہے بخاری مسلم کی متفق حدیثیں، اتنی بڑھا دے کہ مکہ کی برکت سے بھی 2 گنا کر دے. مکہ کی برکت سے 2 گنا کر دے. جب آقا علیہ السلام نے خود تصریح کی تو اس فضیلت کا جو فرق رکھا اس کا مدار کیا ہے بولیے؟ حج تو مکہ میں ہوتا ہے، برکت مدینہ کی زیادہ کیوں؟ حج مکہ میں ہوتا ہے، محبت مدینہ سے زیادہ کیوں؟ سوائے اس کے کوئی اور سبب ہے کہ مدینہ حضور کی جائے، حضور کی جائے ہے، حضور کا مسکن ہے، حضور کا مدفن ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ساری دنیا کا ایمان سکڑ کر مدینہ میں آ جائے گا، جیسے سانپ ہر طرف سے بھاگ کر اپنے بل میں جا کے چھپ جاتا اور محفوظ ہو جاتا ہے. جب پوری دنیا پہ ایک وقت آئے گا کفر چھا جائے گا، ایمان سکڑ کر مدینہ میں ہوگا. یہ جو آقا علیہ السلام نے بار بار ان چیزوں کی نشاندہی کی، بار بار نشاندہی کی، اور فرمایا ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض منبری بیتی و منبری، میرے گھر جہاں حضور کی قبر انور ہے مزار اقدس اور میرے منبر کے درمیان یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے. یہ ساری باتیں اس دوسرے شہر کے لیے تو نہیں کہیں جو بیت اللہ اور بیت الحرام اور مسجد الحرام کا شہر ہے. حج وہی ہے جہاں ہے، مگر آقا علیہ السلام کی رغبتیں جب مدینہ آ گئے تو ساری محبتیں مدینہ میں ہو گئیں. یہ اشارہ امت کو ایک سمت محبت دی جا رہی تھی، محبت کی سمت دی جا رہی تھی کہ مکہ سے محبت بھی اسی کی معتبر ہوگی جس کی کثرت کے ساتھ محبت مدینہ سے ہے. یہ مدینہ کے لیے آقا نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھا وہ دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھل کے جل جائے گا جس طرح نمک پانی میں جل جاتا پگھل جاتا ہے. یہ اہل مدینہ کے لیے کہا اور مدینہ کے لیے کہا، یعنی سمت محبت سکھا رہے ہیں آقا علیہ السلام کہ اے میرے امتیوں تمہاری محبت کا رخ یہ ہونا چاہیے، تمہاری محبت کی سمت یہ ہونی چاہیے کہ محبت اور عشق کی سمت مصطفیٰ کے قدم ہو، مصطفیٰ کی جگہ ہو، حضور کی ذات ہو. اگر یہ محبت نصیب ہو گئی تو اس کے صدقے کعبہ کی محبت بھی نصیب ہو گئی، اسلام کی محبت بھی مل گئی، دین کی محبت بھی مل گئی، ایمان کی محبت بھی مل گئی. اس رشتے کو دوبارہ زندہ کرنے، پھر اپنی نسلوں میں اپنی اولادوں کو سکھانے، یہ وراثت ان کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے بچپن کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور ایک عمر کے اس حصے میں جا پہنچتے ہیں کہ جب وہ نئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ہم روتے ہیں. خود اپنائیں اس شیوہ ایمان کو اور اپنی اولادوں کے لیے یہ سارا وراثت منتقل کریں
تب جا کے ہم اس قابل ہوں گے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن اٹھیں پیش ہوں تو چہرہ دکھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات یہ مجلس، یہ عظیم محفل میلاد قبول کرے، اور سب حاضر ہونے والوں کو، سننے والوں کو، اور دور دراز سے آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کی خیرات سے مالا مال کر۔ وما علینا الا البلاغ۔